بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ یہ ولاگ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی کلام ہوتا ہے جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا آخر میں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ سورۃ الحشر کی آیت 22، 23 اور 24 ہیں۔ یہ تین آیات اللہ تعالی شانہ کے 15 اسماء حسنی پر مشتمل ہیں۔
ان کی فضیلت خود سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ تم 3 دفعہ تعوذ اس طرح پڑھو: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ 3 دفعہ پڑھو: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر یہ 3 آیات پڑھ لو. آیات کو 1 دفعہ ہی پڑھنا ہے. وہ جو تعوذ فرمایا اس کو پہلے 3 دفعہ پڑھ لو. اس میں اللہ کی 2 صفات زیادہ مذکور ہیں. عام جو اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو یوں پڑھنا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم. السمیع العلیم اللہ کی صفات ہیں، اس کے صفاتی اسماء ہیں. آگے من الشیطان الرجیم، صرف 2 لفظ یاد کرنے، یاد وہ ہمیں پہلے ہی ہیں، صرف ترتیب ان کی پڑھنے کی. فرمایا کہ جو مسلمان فجر کے وقت 3 دفعہ اس تعوذ کو پڑھ کر یہ 3 آیتیں تلاوت کرے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی مسلسل دعا کرتا ہے. یہ اللہ کے ان اسماء کی برکت ہے کہ پڑھتے ہی باری تعالی شان 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے. اور فرمایا کہ اس دن میں اگر وہ وفات پا جائے تو جو شہیدوں کا رتبہ ہے وہ اس پڑھنے والے کو اللہ پاک عطا فرمائیں. اور یہی فضیلت شام کے وقت پڑھنے کی ارشاد فرمائی ہے. صبح و شام کے بہت سے اذکار ہیں، احادیث میں منقول ہیں. ان میں افضلیت اور 1 نمبر پر یہی قرآن پاک کی آیات ہیں اور حصے ہیں اور صورتیں ہیں. ان کو پہلے پڑھنا چاہیے. تو یہ ہمارے معمولات میں صبح و شام پڑھنے کی چیزوں میں وقت کو گھنٹے نہیں لگتے، منٹ بھی نہیں لگتے، سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں یہ پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن بار آخرت کے جو فائدہ کلام اللہ شریف کا آگے تفسیر میں تو الگ ایک بات ہے کہ حق تعالی شانہ نے پچھلی آیت میں کلام اللہ کی فضیلت ارشاد فرمائی. قرآن کیا چیز ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ. 100 سے زیادہ کتابیں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام پر مختلف زمانوں میں اتاری ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب تورات شریف، سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتاب عطا کی زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف اتری، وہ ساری سچی کتابیں ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ایک وصف اس میں زیادہ ہے. یہ کتاب بھی ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اور ساتھ میں کلام اللہ ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ باقی کتابوں میں انسانوں نے تحریف کی، لیکن کلام اللہ کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ فرق ہے. یہ قرآن بھی کتاب ہے، پہلی بھی آسمانی کتابیں تھیں، وہ کلام نہیں تھیں، یہ کلام ہے. یہ ایک مزید خوبی جو اس کتاب کو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے اس کو خود بھی پڑھا. یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں کوئی ایک حرف کی کمی بیشی نہ ہوئی، نہ کوئی کر سکتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کے کلمات کو، کلام الہی کو بدلنا، یہ کسی انسان اور مخلوق میں طاقت ہے ہی نہیں۔ کلام اللہ کی جہاں بے شمار خوبیاں ہیں، حدیث پاک کے حوالے سے مقولہ بھی بہت مشہور ہے کہ بادشاہ کی بات جو ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی، بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کے بڑے، جو حقیقتاً بڑی ذات ہے اللہ کی، اس کا کلام کتنا بڑا ہے، یہ ہمارے تصورات کی دنیا سے کہیں بالا اور اعلیٰ ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہی مسلمان ہے جس کو یہ نعمت اللہ نے عطا کی اور اس نے اس کی قدر کی۔ اب 1-2 منٹ پڑھیں گے، 70,000 فرشتہ دن بھر ڈیوٹی اللہ کے حکم سے کہ ہمارے لیے وہ رحمت کی دعائیں مانگ رہے، اور ان کی دعائیں تو قبول ہی قبول ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے ان کی فلاں دعا قبول کی اور اس طرح کی، اور ساری تفصیل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حقیقی فائدہ کی چیز ہے۔ ایک جنگ میں مال غنیمت، کافروں کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا، تو پھر لوگوں کے جو جو حصے میں چیز آتی ہے اگر ان کے لیے کار آمد ہو رکھ لیتے ہیں، نہیں تو بیچ دیتے ہیں، عدل بدل کرتے ہیں۔ تو وہ منڈی کی ایک صورت بنتی ہے۔ ایک مسلمان نے وہ مال غنیمت میں لین دین کیا۔ ہر بندے کو خرید و فروخت نہیں آتی، لوگ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، وہ بنتی نہیں۔ کچھ لوگ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، ان کا تجارتی ذہن ہوتا ہے، تو اس نے دن بھر لین دین کیا، اسے بڑا نفع آیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے 300 اوقیہ چاندی، 300 وہ بچت میں ملی ہے آج۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اس سے بڑی بچت کی چیز نہ بتاؤں جس میں نفع اس سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور مجھے بتائیں، میں تو سارا دن تھکا ہوں، دوڑ بھاگ کر کے، لین دین کر کے، اتنی بڑی رقم میں نے ایک دن میں کما لی۔ تو میرا تو ذہن تھا آپ بڑی میری تعریف کریں گے، اور واہ واہ ماشاءاللہ کیا کہنے تیرے، لیکن آپ کے پاس تو اس سے بڑی چیز ہے، وہ مجھے ضرور عنایت فرمائیں۔ فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا اس 300 اوقیہ چاندی سے بہتر ہے، اور کتنا بہتر ہے وہ صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ آج یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، حقیقت ہے لیکن پردے میں ہے، دور ہے ہم سے، اور کل جب سامنے آ جائے گی بات پھر واقعتاً ہم مانیں گے۔ 2 رکعتیں تو آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ضرور ارشاد فرمائیں۔ بات اس سے بھی اوپر کہ ایک سجدہ مومن کو ایمان کی حالت میں جو نصیب ہوا، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے بہتر۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے کر کے فرض نماز کو ضائع کر دیتے۔ قرآن کی تلاوت کی جگہ ہمارے گھروں میں گانے بجانے، اور اب تو گندگی اور نجاست آنکھوں اور کانوں کی اس کے دریا بہہ رہے۔ پہلے ذرا اور طرح کا سسٹم تھا، کسی نے آنکھوں کا گناہ کرنا ہو، فلم ڈرامہ، وہ لڑائی جھگڑے وہ سیکھنے ہوں تو وہ سینمے جاتا، لائن میں کھڑا ہوتا، ٹکٹ لیتا، اور پھر کبھی وہ درمیان میں اس کا کام ٹوٹ جاتا، کوئی خرابی پڑ جاتی تھی۔ اب ہر بندے کے جیب میں ہے، اس کے پاس ہے، اور دن رات اس غلاظت میں آنکھوں میں قرآن کا نور ہونا چاہیے۔
اور موت کے وقت فرشتے دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں زانی ہیں یا اللہ کے قرآن سے منور اور روشن ہیں، کانوں میں کیا پڑ رہا ہے۔ آج آزادی ہے، کل امتحان ختم ہو جائے گا، آزادیاں ساری سلب۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر والے دوست میرے اور فلاں، نہ کچھ نہیں، بندہ اکیلا آیا ہے، ہاتھ جھاڑ کر اکیلا جائے گا، لیکن ساتھ ہمارے عمل ہیں، وہ قرآن کی تلاوت ہے یا گندگی گانے اور باجے اور دنیا کی گپیں اور سیاست۔ وہ اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے جی، فلاں پارٹی ایسی ہے ایسی۔ جس کو اپنا نہیں پتہ وہ کسی کا کیا بتائے گا، اور ایک دو باتوں سے کسی بندے اور ساری پارٹی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ رب کے حوالے، بڑی بات کو چھوڑ، بندے کو اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو تلاوت نصیب فرمائیں، ان پاک آیات کو پڑھنے کی توفیق بخشے، ان کے فضائل برکات دینی دنیاوی نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ والے فرما رہے تھے کہ نہایت عظیم ترین مجرب نسخہ، 3 دفعہ دعا کی ابتدا میں یہ 3 آیتیں پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر کوئی سا ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد دعائیں مانگو زبان سے اور دل سے، اور اللہ کے سامنے عاجزی، اور فرماتے تھے دین دنیا کی ساری اپنی حاجتیں ضرورتیں جو کچھ ہمیں چاہیے سب اللہ سے مانگیں۔ پھر اس کے بعد محنت کوشش اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، کتاب ہدایت قرآن پاک کلام الہی کا نور نصیب فرمائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا۔ یا اللہ پاک ہمارے سینوں کا نور اپنے کلام کو بنا دے، ہماری ہستی، ہمارا جسم و جان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک نورانی طریقوں کے موافق یا اللہ اپنی قدرت سے بنا، ہمیں توفیق عنایت، اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش پر، ہماری بھی بخشش پر۔ حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اجرنا من النار، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ روزانہ سلسلے کا یہ ولاگز ہوتا ہے جو ہر صبح تقریباً ہر صبح اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی معلومات کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ نے ایک دفعہ پھر گزارش ہے، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاداب رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔